أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين۔ ترجمہ: تم سے پہلے کئی طریقے گزر چکے ہیں تو زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے لوگوں، کافروں کو شروع میں مہلت دینے اور پھر ان کی گرفت کرنے کے حوالے سے تم سے پہلے بھی کئی طریقے گزر چکے ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے دنیا کے حرص اور اس کی لذات کی طلب میں انبیاء و مرسلین کی مخالفت کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں پھر بھی مہلت عطا فرمائی، اس کے باوجود راہ راست پر نہ آئے تو انہیں ان کے اعمال کے سبب مختلف عذابوں کے ذریعے ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اے لوگوں، ان زمینوں کی طرف سفر کرو جہاں پہلے کفار آباد تھے جنہوں نے اپنے رسولوں کی مخالفت کی، جس کی وجہ سے ان پر عذاب الہی آیا اور وہ تباہ کر دیے گئے۔ ان کی اجڑی بستیاں دیکھ کر عبرت پکڑو اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ یاد رہے کہ عبرت و نصیحت اور صحیح مقصد کے لیے سیر و سیاحت کرنے میں بہت فائد ہیں۔ نیز یہ بھی یاد رکھیں کہ جیسے عذاب کی جگہ جا کر عبرت حاصل ہوتی ہے، ایسے ہی رحمت کی جگہ جا کر برکت و نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کسی ولی کے مزار پر جائیں تو جا کر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کی دنیا میں ہی کیسی عزت افزائی فرماتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی کیسی محبت ڈال دیتا ہے۔ اس لیے ایسی رحمت والی جگہوں پر بھی برکت و نصیحت کے لیے جانا چاہیے۔ هذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ ترجمہ: یہ لوگوں کے لیے ایک بیان اور رہنمائی ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت اور نصیحت کے لیے نازل فرمایا، لہذا قرآن کا حق ہے کہ اس کے تلاوت کے وقت اس پہلو کو بھی سامنے رکھا جائے اور اس میں مذکور اللہ تعالیٰ کے نبیوں اور رسولوں کی نافرمانی کرنے والی قوموں کا انجام، قیامت کی سختیاں اور جہنم کے دردناک عذابات وغیرہ کے بارے میں پڑھ کر عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ترجمہ: اور تم ہمت نہ ہارو اور غم نہ کھاؤ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب آؤ گے۔ غزوہ احد میں نقصان اٹھانے کے بعد مسلمان بہت غمزدہ تھے اور اس کی وجہ سے بعض کے دل سستی کی طرف مائل تھے۔ ان کی اصلاح کے لیے فرمایا کہ جنگ احد میں جو تمہارے ساتھ پیش آیا ہے اس کی وجہ سے غم نہ کرو اور سستی کا مظاہرہ نہ کرو۔ جنگ بدر میں شکست کے بعد ان کافروں نے ہمت نہ ہاری اور تم سے مقابلہ کرنے میں سستی سے کام نہ لیا، تو تم بھی سستی اور کم ہمتی نہیں کرنی چاہیے، لہذا تم ہمت جوان رکھو۔ اگر تم سچے ایمان والے ہو اور اللہ پر کامل بھروسہ رکھنے والے ہو تو بالآخر تم ہی کامیاب ہوگے۔ چنانچہ مسلمانوں نے اس حکم پر عمل کر کے دکھایا اور خلفائے راشدین کے زمانے مبارکہ میں مسلمانوں کو ہر طرف فتح و نصرت حاصل ہوئی۔ إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ: اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ لوگ بھی ویسے ہی تکلیف پا چکے ہیں، اور یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان والوں کی پہچان کرا دے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے، اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اے مسلمانوں، یاد رکھو کہ اگر اس وقت میدان احد میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہے تو وہ لوگ بھی ویسے ہی تکلیف اس سے پہلے میدان بدر میں پا چکے ہیں، اور یہ دن ہے جو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں کہ کبھی ایک کی فتح ہوتی ہے تو کبھی دوسرے کی۔ نیز یہ بھی یاد رکھو کہ کبھی کبھار جو کافروں کو غلبہ حاصل ہو جاتا ہے تو وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی پہچان کروانا چاہتا ہے کہ ان میں کون ہر حال میں صبر و استقامت کا پیکر رہتا ہے اور کون بزدل بنتا ہے۔ نیز کافروں کی فتح کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا مرتبہ عطا فرمانا چاہتا ہے، تو کافروں کے غلبے میں بھی بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں، لہذا ہر حال میں اللہ کی رضا پر راضی رہو۔ یہاں آیات مبارکہ میں مسلمانوں کو بار بار بلند ہمت، با حوصلہ، چست اور ہوشیار ہونے کا فرمایا ہے اور کم ہمتی، سستی اور کاہلی سے منع فرمایا ہے۔
وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ، اور اس لیے کہ اللہ مسلمانوں کو نکھار دے اور کافروں کو مٹا دے۔ کافروں سے جہاد کی ایک اور حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ کافروں سے جو مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں وہ تو مسلمانوں کے لیے شہادت اور پاکیزگی کا ذریعہ بنتی ہیں، جبکہ مسلمان جن کفار کو قتل کرتے ہیں تو یہ کفار کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ ترجمہ، کیا تم اس گمان میں ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی اللہ نے تمہارے مجاہدوں کا امتحان نہیں لیا اور نہ ہی صبر والوں کی آزمائش کی ہے۔ یہاں مسلمان پر آنے والی آزمائشوں کی حکمت کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر تمہیں آزمائشیں آتی ہیں تو اس پر بے قرار اور حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں تکلیفوں میں مبتلا فرما رہا ہے۔ یاد رکھو کہ تمہارا امتحان کیا جائے گا، تمہیں ایمان کی کسوٹی پر پرکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیسے زخم کھاتے اور تکلیف اٹھاتے ہو اور کتنا ثابت قدم رہتے ہو۔ تھوڑی سی تکلیف پر چلا اٹھنا اور دہائی دینا شروع کر دینا ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے۔ جنت میں داخلہ مطلوب ہے تو ان آزمائشوں پر پورا اترنا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینا پڑے گی اور ہر حال میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ اس میں ان لوگوں کو سرزنش ہے جو احد کے دن کفار کے مقابلہ سے بھاگے تھے۔ نیز اس آیت کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنے اعمال اور اپنی حالت پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمیں راہ خدا میں اپنا مال یا وقت دینا پڑے تو ہم اس میں کتنا پورا اترتے ہیں۔ افسوس کہ ہماری حالت بھی کچھ اچھی نہیں ہے۔ فضولیات میں خرچ کرنے کے لیے پیسہ بھی ہے اور وقت بھی، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کرتے وقت نہ پیسہ باقی رہتا ہے اور نہ وقت۔ آیت میں علم کا لفظ ہے، جہاں اس سے مراد آزمائش کرنا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ ترجمہ، اور تم موت کا سامنا کرنے سے پہلے تو اس کی تمنا کیا کرتے تھے، اب تم نے اسے آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا۔ جب بدر کے شہداء کے درجے اور مرتبے اور ان پر اللہ تعالیٰ کے انعام و احسان بیان فرمائے گئے تو جو مسلمان غزوہ بدر میں شریک نہ ہوئے تھے انہیں حسرت ہوئی اور انہوں نے آرزو کی کہ کاش کسی جہاد میں انہیں حاضری میسر آئے اور شہادت کے درجات ملیں۔ انہی لوگوں نے حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے احد پر جانے کے لیے اصرار کیا تھا۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ پہلے تو شہادت کی موت کی تمنا کرتے تھے مگر جب میدان جنگ میں پہنچے تو بھاگنے لگے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گویا ان کی تفہیم ہے، یعنی انہیں سمجھایا گیا ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ ترجمہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی ہے، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال کر جائیں یا انہیں شہید کر دیا جائے تو تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نہ بگاڑے گا اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا فرمائے گا۔ جنگ احد میں جب کافروں نے شور مچایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے اور شیطان نے یہ جھوٹی افواہ مشہور کر دی تو صحابہ کرام کو بہت اضطراب ہوا اور ان میں سے کچھ لوگ میدان جنگ سے بھاگ نکلے۔ لیکن پھر جب ندا کی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت تشریف رکھتے ہیں تو صحابہ کرام کی ایک جماعت واپس آ گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یوں بھاگ جانے پر ملامت کی تو انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کی شہادت کی خبر سن کر ہمارے دل ٹوٹ گئے اور ہم سے ٹھہرا نہ گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ انبیاء کے بعد بھی امتوں پر ان کے دین کی پیروی لازم رہتی ہے، تو اگر ایسا ہوتا بھی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو جاتے یا ان کا وصال ہو جاتا تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی اور اس کی حمایت لازم رہتی، کیونکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بہت سے رسول گزرے ہیں لیکن ان کے پیروکار ان کے بعد ان کے دین پر قائم رہے۔ رسولوں کی بعثت کا مقصد تو رسالت کی تبلیغ اور اللہ کا پیغام پہنچانا ہوتا ہے، نہ کہ اپنی قوم کے درمیان ہمیشہ موجود رہنا۔ تو جیسے پہلے رسول گزر گئے اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے تشریف لے جائیں گے، لہذا آپ کے بعد آپ کے دین پر ثابت قدم رہو۔ یہ کیا بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد ان کے دین سے ہی پھر جاؤ۔
اور جو ایسا کرے گا اللہ کا تو کچھ نہیں بگاڑے گا بلکہ اپنا ہی نقصان کرے گا، جبکہ جو دین اسلام سے نہ پھرے اور اپنے دین پر ثابت رہے وہ شکر گزاروں میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنی ثابت قدمی سے نعمت اسلام کا شکریہ ادا کیا۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ سے ثواب و جزا کے امیدوار ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ ترجمہ: اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے، اور جو شخص دنیا کا انعام چاہتا ہے ہم اسے دنیا کا کچھ انعام دے دیں گے، اور جو آخرت کا انعام چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا انعام عطا فرمائیں گے، اور عن قریب ہم شکر ادا کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے۔ اس آیت میں جہاد کی ترغیب ہے اور مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے پر جری بنایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص بغیر حکم الہی کے مر نہیں سکتا، چاہے وہ کتنی ہی ہلاکت خیز لڑائی میں شرکت کرے اور کتنے ہی تباہ کن میدان جنگ میں داخل ہو جائے، جبکہ اس کے برعکس جب موت کا وقت آتا ہے تو کوئی تدبیر نہیں بچا سکتی، خواہ وہ ہزاروں پہرے دار اور محافظ مقرر کر لے اور قلعوں میں جا چھپے، کیونکہ ہر ایک کی موت کا وقت لکھا ہوا ہے، وہ وقت آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا، اور جو دنیا کا انعام چاہتا ہے۔ یہاں سے لوگوں کے دو گروہوں کا تذکرہ شروع ہوتا ہے اور فرمایا جا رہا ہے کہ جو شخص صرف دنیا کی نعمتیں اور آسائشیں چاہتا ہے اور اس کے عمل سے صرف دنیا کا حصول مقصود ہوتا ہے، ہم اسے دنیا دے دیتے ہیں، یعنی اس کے عمل پر اسے دنیا کا فائدہ مل جاتا ہے، اور چونکہ آخرت اس کا مطلوب نہیں لہذا آخرت کے ثواب سے وہ محروم رہتا ہے، جبکہ جو شخص اپنے عمل سے آخرت کا طالب ہوتا ہے اسے اخروی ثواب عطا فرمایا جاتا ہے، اور دنیا تو سب کو مل ہی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا اعمال میں دارمدار نیت پر ہے، جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے۔ جیسے یہاں جہاد کی بات چل رہی ہے تو جس کا مقصد جہاد سے صرف شہرت، دولت اور مال غنیمت ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اسے یہ چیزیں مل جائیں لیکن آخرت کا ثواب ہرگز نہیں ملے گا، جبکہ اگر وہ آخرت کا طلبگار ہو تو آخرت کا ثواب تو اسے ملے گا، اس کے ساتھ وہ عزت اور شہرت اور مال غنیمت سے بھی محروم نہیں رہے گا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ ترجمہ: اور کتنے ہی انبیاء نے جہاد کیا، ان کے ساتھ بہت سے اللہ والے تھے، تو انہوں نے اللہ کی راہ میں پہنچنے والی تکلیفوں کی وجہ سے نہ تو ہمت ہاری اور نہ کمزوری دکھائی اور نہ دوسروں سے دبے، اور اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ مسلمانوں کا حوصلہ بڑھایا جا رہا ہے اور انہیں بتایا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے بہت سے انبیاء کرام نے جہاد کیا، ان کے ساتھ ان کے صحابہ بھی ہوا کرتے تھے، انہوں نے جہاد کی تکالیف کے باوجود ہمت نہ ہاری اور کمزوری نہ دکھائی اور کافروں کے سامنے پسپائی کا مظاہرہ نہ کیا، بلکہ رائے خدا میں ڈٹے رہے اور مردانہ وار تمام تکالیف و مصائب کو برداشت کرتے رہے اور صبر و استقامت کے پیکر بنے رہے۔ تو اے مسلمانوں، تم تو وہ ہو کہ تمہارے نبی ان تمام نبیوں کے سردار ہیں اور تم ان تمام امتوں سے افضل ہو، تو چاہیے کہ تمہاری بہادری اور استقامت ان سے زیادہ ہو، تمہاری ہمت اور حوصلہ ان سے بڑھ کر ہو، تم میں صبر کا مادہ ان سے زیادہ ہو، لہذا تم بھی اپنے اندر وہی اوصاف پیدا کرو۔ اس آیت کے شروع میں بیان ہوا کہ بہت سے انبیاء نے جہاد کیا اور ان کے ساتھ ربانی لوگ تھے۔ دونوں چیزوں کے بارے میں تفصیل یہ ہے کہ جہاد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا، سب سے پہلے آپ نے جہاد فرمایا، آپ سے پہلے کسی نبی نے جہاد نہ کیا تھا، البتہ آپ کے بعد بہت سے پیغمبروں کی شریعت میں جہاد تھا، جیسے حضرت موسیٰ، حضرت داؤد، حضرت یوشع علیہ السلام۔ اور ربانی لوگوں سے مراد علماء، مشائخ اور متقی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہیں۔ اس آیت مبارکہ میں بہت سے درس ہیں، ان میں دو یہ ہیں: نمبر 1، افضل کو افضل نیکیاں کرنی چاہیے، وہ تمام ماتحتوں سے عمل میں بڑھ کر ہونا چاہیے، لہذا سیدوں، عالموں اور پیروں کو دوسروں سے زیادہ نیک ہونا چاہیے۔ نمبر 2، دوسروں کے اعمال دکھا کر، سنا کر کسی کو جوش دلانا سنت الہیہ ہے، بلکہ تاریخی حالات کا جاننا اس نیت سے بہت بہتر ہے۔ اس لیے مختلف محفلوں، عرسوں، بزرگان دین کے ایام میں
ان کی عبادت و ریاضت، زہد و تقوی کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں تاکہ عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ ترجمہ، اور وہ اپنی اس دعا کے سوا کچھ بھی نہ کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہمارے گناہوں کو اور ہمارے معاملے میں جو ہم سے زیادتیاں ہوئی انہیں بخش دے اور ہم میں ثابت قدمی عطا فرما اور کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یعنی رسولوں کے ساتھی تکالیف پر بے صبری نہ دکھاتے اور دین کی حمایت اور جنگ کے مقامات میں ان کی زبان پر کوئی ایسا کلمہ نہ آتا جس میں گھبراہٹ، پریشانی اور تزلزل کا شائبہ بھی ہوتا، بلکہ وہ ثابت قدم رہتے اور مغفرت، ثابت قدمی اور فتح و نصرت کی دعا کرتے۔ انبیاء کرام کے صحابہ کی جو دعا بیان کی گئی ہے اس میں انہوں نے اپنے آپ کو گناہگار کہا ہے۔ یہ عاجزی، انکساری اور بارگاہ الہی کے آداب میں سے ہے، لیکن لطف کی بات یہ ہے کہ وہ خود کو گناہگار کہہ رہے ہیں اور ان کا پروردگار انہیں ربانی یعنی اللہ والے فرما رہا ہے۔ اور حقیقت میں لطف کی بات یہی ہے بندہ خود کو گناہگار کہے اور اس کا رب اسے ابرار یعنی نیکوکار فرمائے۔ کسی بزرگ کا فرمان ہے کہ ساری دنیا مجھے مردود کہے اور رب کریم کی بارگاہ میں مقبول قرار پاؤں، یہ اس سے بہتر ہے کہ ساری دنیا مجھے مقبول کہے اور رب کریم کی بارگاہ میں مردود قرار پاؤں۔ آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنے سے پہلے توبہ و استغفار کرنا آداب دعا میں سے ہے۔ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين۔ ترجمہ، تو اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی عطا فرمایا اور آخرت کا اچھا ثواب بھی، اور اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ انبیاء کرام کے معین میں دین خدا کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کی حسن نیت اور حسن عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دونوں جہان کی کامیابیاں عطا فرمائیں۔ دنیا میں انہیں فتح و نصرت سے نوازا اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرمایا، جبکہ آخرت میں ان کے لیے مغفرت، جنت اور رضا الہی کا انعام رکھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت کا ثواب دنیا کے انعام سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ آخرت کے ثواب پر لفظ حسن زیادہ فرمایا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ دین کی خدمت کرنے والے کو دنیا بھی ملتی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا ان اطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ ترجمہ، اے ایمان والو، اگر تم کافروں کے کہنے پر چلے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں پھیر دیں گے، پھر تم نقصان اٹھا کر پلٹو گے۔ یہاں مسلمانوں کو بہت واضح الفاظ میں سمجھایا گیا کہ اگر تم کافروں کے کہنے پر چلو گے یا ان کے پیچھے چلو گے، خواہ وہ یہودی ہوں یا عیسائی یا منافق یا مشرک، جس کے کہنے پر بھی چلو گے وہ تمہیں کفر، بے دینی، بدعملی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف ہی لے کر جائیں گے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا بھی تباہ کر بیٹھو گے۔ کتنے واضح اور کھلے الفاظ میں فرما دیا کہ کافروں سے ہدایات لے کر چلو گے تو وہ تمہاری دنیا آخرت تباہ کر دیں گے، اور آج تک کا ساری دنیا میں مشاہدہ بھی یہی ہے۔ لیکن حیرت ہے کہ ہم پھر بھی اپنا نظام چلانے، اپنے کردار میں، اپنے کلچر میں، اپنے گھریلو معاملات میں، اپنے کاروبار میں ہر جگہ کافروں کے کہنے پر اور ان کے طریقے پر ہی چل رہے ہیں، جس سے ہمارا رب کریم ہمیں بار بار منع فرما رہا ہے۔ بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین۔ ترجمہ، بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے۔ کافروں کی بات ماننے سے روکنے کے بعد فرمایا کہ یاد رکھو کہ یہ کافر تمہارے مددگار نہیں بلکہ اللہ ہی تمہارا مددگار ہے اور وہی سب سے بہترین مددگار ہے، لہذا تم اس کی اطاعت کرو، کیونکہ ہر ایک اپنے مولا کی اطاعت کرتا ہے، تو جب اللہ تمہارا مولا ہے تو تم اسی کی اطاعت کرو۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ ترجمہ، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا جس کے اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، اور وہ ظالموں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت میں غیب کی خبر ہے۔ جبکہ ابو سفیان وغیرہ جنگ عہد کے بعد واپس ہوئے تو راستہ میں خیال کیا کہ کیوں لوٹ آئے، سب مسلمانوں کو ختم کیوں نہ کر دیا، حالانکہ یہ اچھا موقع تھا
جب واپس آنے پر آمادہ ہوئے تو قدرتی طور پر ان تمام کے دلوں میں مسلمانوں کا ایسا رعب طاری ہوا کہ وہ مکہ چلے گئے اور یہ خبر پوری ہوئی۔